وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ آیات پرٹیکولرلی اسی موقع کے اوپر نازل ہوئی. میں نے بتایا قرآن حکیم جو ہے وہ سرکمسٹانسز اور واقعات کے اوپر نازل ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اور اس حوالے سے طارق جمید صاحب نے ایک بات کی تھی جو بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر بریلوی علماء نے ان کا بڑا مذاق اڑایا. انہوں نے ایک گفتگو کے دوران کہا تھا کہ انجیل جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے. اسی طریقے سے زبور ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اسی طریقے سے تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اس نے وہ آدھی بات نا اس مولوی نے نا پیش کر کے نا ان کا کلپ کاٹا ہوا کہ جی یہ تو ان کو اللہ کی کتابیں بھی نہیں مان رہا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کتابیں ہیں، کلام نہیں ہے. اللہ کا کلام جو ہے وہ صرف قرآن حکیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں اسے کلام اللہ قرار بھی دیا ہے، کیونکہ اگلے جو انبیاء کے پاس کتابیں ہیں وہ سلیبس کی فارم میں آتی تھی. اللہ تعالیٰ کی اپنے نبیوں کے ساتھ وہ گفتگو نہیں تھی 1 to 1، جس طرح اس قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آپس میں گفتگو ہے. 1 to 1 جو ہے وہ اہل ایمان کو اور انبیاء کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات نازل فرمائے گے. اس لحاظ سے کلام اللہ واقعی قرآن حکیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ٹیمپر بھی نہیں ہوا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ٹیمپر نہیں ہو سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. اگلی کتابیں جب تبدیل ہو گئی، یہ کتاب قیامت تک تبدیل بھی نہیں ہوگی. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس الذکر کو، یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں الحمدللہ. تو مسئلہ نمبر 85 میرا ریکارڈڈ ہے اس حوالے سے، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سرکمسٹانسز کے اوپر نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. یعنی کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ اب اس لیول کی گفتگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی گفتگو اور ایک آئلی معاملات کیوں قرآن میں ڈسکس ہو رہے ہیں. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دی اس کی حکمت کہ یہ اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں امت کے لیے، تو آپ ہی کی شخصیت، آپ کے ہی گھر والوں کے ذریعے امت تک پورے احکامات پہنچنے ہیں. تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ڈسکس ہوگی، آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی، آپ کی اولاد بھی ڈسکس ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس کوئی عام انسانوں والا تو نہیں ہے. لہٰذا جب ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بعض ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ بندے کا ایمان خارج ہو جائے. یہ ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے حساب سے بات کرتا ہے. بریلوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کرے کہ ایمان ہی خارج ہو جائے. اور اسی طریقے سے شیعہ کے مقابلے پر دیوبند، بریلوی، اہل حدیث تینوں کہتے ہیں جی آپ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو نہ کریں، یہ نہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو نہ کریں، کبھی کچھ کہتا ہے. بھائی گفتگو اپنی طرف سے کرنا تو واقعی غلط ہے، لیکن جو باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں ان کو اسی طریقے سے من و عن ڈسکس کرنا وہ تو غلط نہیں ہے. ورنہ تو آپ سیدھا سیدھا لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو ورنہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور میں نے وہ جو امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں بھی بات کی تھی، المتوفی 110 ہجری کہ اس سنن دارمی کے مقدمے کے حوالے سے، کہ ان کے پاس بھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، سنن دارمی کے مقدمے میں یہ مل جائے گا کہ ہم آپ کو کوئی قرآن کی آیات سنائیں. انہوں نے کہا میں آیات نہیں سنتا. احادیث انہوں نے کہا میں نہیں سنتا. اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے. تو اصحاب نے پوچھا کہ یہ آپ نے قرآن و حدیث کیوں نہیں سنا ان سے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسی آیت یا حدیث بیان کر دیتا اور کوئی ایسی اس کی تفسیر کر دیتا جس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا تو کتنا میرے لیے نقصان دہ چیز تھی، میں نے اس لیے نہیں قرآن و حدیث سنا. تو میں نے اس پہ جو ہے وہ سلفیوں سے میرا بڑا اختلاف ہوا کہ میں ابن سیرین کی اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کرتا. اور اسی بات کو الیاس قادری صاحب بھی اگلے دن کوٹ کر رہے تھے کہ جی ہمیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے. کوئی بد مذہب آپ کے پاس آ جائے اپنے علاوہ جو بھی، اس کو بد مذہب ہی کہا جاتا ہے نا، تو آپ نے قرآن و حدیث اس سے نہیں سننا. تو میں نے اس پہ ایک ورڈک بولی تھی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو وہ کسی نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا ہے کہ جی میں نے کوئی ابن سیرین کے اوپر لعنت بھیج دی ہے. بھائی جنہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا میں نے ان کے اوپر یہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ قرآن کی آیت لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جمع کا صیغہ ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹے پر نہیں. جنہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا، اور میں نے اس میں بھی کلیئر کیا تھا کہ اللہ کے بندو یہ پبلک کو آپ یہ بات بتا سکتے ہو، اور پھر یہ ویسے کہتے ہیں کہ جی آپ علماء سے پوچھیں قرآن و حدیث، یہی کہا جاتا ہے نا. ابن سیرین سے بڑا کوئی عالم تھا؟ اگر وہ بھی یہ کہیں کہ قرآن و سنت سن کے
اس کی کوئی ایسی تفسیر سن کے میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا تو پھر کدے کول پوچھا کے جا کے دسو. ہاں ابن سیرین کو بھی نہیں پوچھنا, پھر کدے کول پوچھیے. تواڈے مولوی تے کس باغ دی مولی نے ابن سیرین اگر کہہ رہے ہیں کہ میرا ذہن خراب ہوتا ہے تو پھر تو بھائی بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ابن سیرین بھی غلط ہے اور بریلوی بھی غلط ہے. اسی طریقے سے دیوبندی اہل حدیث شیعہ جو بھی اس طرح کا کوئی موقف رکھتا ہے وہ بالکل غلط ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ غلط ہے. اور ہم پہ جو اس حوالے سے الزام لگاتے ہیں وہ اپنی آخرت کی فکر کریں. تو اللہ تعالیٰ آیات کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب. یعنی اب اس طرح کی ڈسکشن کرنا اور پھر نبی کی بیوی کے بارے میں پھیلانا, پھر اس قسم کے سکینڈلز آج بھی لوگ کرتے ہیں. مطلب جو مشہور پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں سکینڈل بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ سکینڈل بنانا, اور آج کل تو بڑا آسان ہے, ڈو فوٹو شاپ میں آپ کسی کی تصویر کو کسی کے ساتھ جوڑ کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے, کس قسم کی تصویریں بنائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس قسم کی بے حیائی پھیلا رہے ہیں, فی الذین آمنوا, کہ وہ بے حیائی پھیلا دیں ایمان والوں میں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے جس نے جس نیت کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کیا. اور میں نے دیکھا یار یہ اس معاملے میں علماء جو ہے نا وہ بہت زیادہ بے حیائی کا شکار ہیں. یعنی وہ بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں, کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں. میں اپنے خلاف بھی کلپ دیکھتا ہوں نا, میں ایمانداری کے ساتھ میرے خلاف جتنے کلپ چڑھے میں دیکھتا ہوں ان کو, جب مجھے لوگ بھیجتے ہیں. الحمدللہ جب بھی دیکھتا ہوں میرا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ میری بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ, جملوں کو کاٹ کے, پوری جو میں نے بات کی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے بالکل الٹ بات جو ہے وہ میرے حوالے سے, وہ آدھا سا کلپ چڑھا کے کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے, حالانکہ میں نے اس کے آگے کچھ اور کہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اپنے مسلک کی حفاظت کی خاطر, اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر لوگ اس طرح. اسی طریقے سے سیاسی لیڈر بھی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے کس طریقے سے سیاسی لیڈرز کے جو چاہنے والے ہیں وہ دوسرے لیڈرز کی کس طریقے سے غلط تصاویر بنا کے, اب تو علماء کی بھی تصویریں آنی شروع ہو گئی ہیں. میں وہ طارق جمیل صاحب کی مجھے کسی نے تصویر بھیجی, وہ مطلب عجیب و غریب بے حیائی پہ مبنی تصویر بنائی ہوئی تھی, کسی بندے کا دھڑ جوڑ کے اوپر ان کا چہرہ لگا دیا ہوا تھا. تو یہ لوگ بیسیکلی اپنے گمان میں تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. تو اب یہ کس منہ سے کافروں کو کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نہ بنائے جائیں, جب یہ اپنے فرقوں کی حفاظت کے لیے خود دوسرے مکاتب فکر کے علماء کے بارے میں اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں اور ان کی تصاویر اس طریقے سے بے حیائی پر مبنی خود بنا کر اڈوب فوٹو شاپ کے ذریعے ایڈیٹنگ کر کے چڑھا رہے ہیں. تو یہ کافروں کو کس منہ سے کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نہ بناؤ؟ وہی کام یہ خود بھی کر رہے ہیں. اس طریقے سے الیاس قادری صاحب کا بھی وہ کلپ, وہ ہاتھ بنایا ہوا ہے ایسے کر کے, اب میں نے بھی ایسے کر دیا, میرا بھی چڑھ جائے گا ایسے کر کے, بنا دیں گے وہ کہ ہاں جی وہ جی دیکھیں جو انہوں نے وہ سیٹنزم کا نشان بنایا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ان کو بالکل حیا نہیں آتی ہے اور خوف خدا نہیں ہے. میں نے تو دیکھا ہے جتنا بے خوفی کا شکار یہ مولوی طبقہ ہے نا اور اس کے کٹر فالوور ہیں, اور کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ سیاسی لیڈرز کے فالوورز کس کس قسم کی تصویریں بنا بنا کر جو ہے وہ چڑھا رہے ہوتے ہیں سیاسی لیڈرز. حالانکہ آپ جس لیڈر سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ بھی جانیے کہ جس سے آپ مخالفت کر رہے ہیں اس کے بھی کچھ چاہنے والے موجود ہیں. آپ علمی طریقے سے رد کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے چرسیوں اور پوڈریوں کی تصویریں ہیں وہ کہیں سے کھینچ کے ان کے چہرے جو مٹا کے کسی پہ نواز شریف کی تصویر لگائی ہوئی ہے, کسی کے اوپر زرداری کی لگائی ہوئی ہے, کسی پہ عمران خان کی لگائی ہوئی ہے, اور اس طریقے سے یہ معاملات کر رہے ہیں. ظلم کی انتہا ہے میں کہتا ہوں. اور جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے کسی بھی حوالے سے کوئی کر رہا ہے, چاہے یہ کوئی سیاسی تنظیم کر رہی ہے یا کوئی ایجنسی کر رہی ہے, یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, جو بھی اس طریقے سے کر رہا ہے, اللہ سے ڈر جائیں. جس کو اللہ کا خوف ہو وہ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا, جسے یہ ڈر ہو کہ میں نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا کہ تم لوگ تو اسے بڑا آسان خیال کر رہے ہو, اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ تم اہل ایمان کے اوپر تہمت لگاؤ.